جب سے یہ کائنات ظہور میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اصلاح اور انہیں سیدھی راہ پر چلانے کے لیے مختلف زمانوں میں، مختلف علاقوں اور مختلف قوموں میں انبیاء اکرام کو بھیجتا رہا ہے۔ انسان جب گردش زمانہ اور اپنی فطری کمزوریوں کے باعث اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے سے بھٹک جاتے، خدائے واحد کو ماننے کے بجائے طرح طرح کے خداؤں کو اس کا شریک ٹھہراتے اور اپنے ہی بھائی بندوں کے لیے زحمت کا باعث بن جاتے، تو اللہ تعالیٰ ان میں اپنا کوئی نبی بھیج دیتا جو اپنی قوم کو سیدھی راہ پر چلنے کی تلقین کرتا۔ عام طور پر اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ کچھ لوگ تو نبی کے سکھانے سمجھانے سے اس کی تعلیمات کو مان جاتے، لیکن کچھ افراد اپنے کفر پر اڑے رہتے۔ بعض اوقات انبیاء کی پوری عمر لوگوں کو خدا کی راہ پر لانے میں گزر جاتی، لیکن بدقسمتی سے قوم کا کوئی فرد بھی اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ چنانچہ ایک نبی کی لائی ہوئی کتاب کی تبلیغ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی انبیاء کو مأمور کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ تورات کی تبلیغ کے لیے 4000 انبیاء بھیجے گئے۔ انبیاء کی بعثت کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہزاروں برس تک چلتا رہا، اور ہر نبی اور رسول اپنی قوم کو یہ خبر دیتا رہا کہ وہ محدود زمانے کے لیے اور محدود علاقوں کے لیے اللہ کی ہدایت لے کر آیا ہے، لیکن عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ ایک عالمگیر دعوت لے کر ایک ایسا پیغمبر آئے گا جو تمام انبیاء کی دعوت کی تکمیل کرے گا اور اپنے سے پہلے سچے ہادیوں کی تصدیق کرے گا، اور ایسی روشن ہدایت لے کر آئے گا جو ہر زمانے اور علاقے کے لیے کامل ہوگی۔ وہ ہادی انسان کامل ہوگا اور اس کی کتاب زندہ کتاب ہوگی۔ یہ ہادی، یہ انسان کامل، یہ محسن انسانیت پیغمبر آخر الزمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات تھی، جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے دعا کی تھی اور جس کی آمد کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ جس ذات کو دنیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانتی ہے، جنہیں انسانیت اپنا سب سے بڑا محسن تسلیم کرتی ہے، اور جنہیں حق تعالیٰ کی تعریف سے یہ بے مثال شرف حاصل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کل جہانوں کل انسانوں کے لیے ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہدایت کے لیے دنیا کی ختم المرسلین آئے، کتاب رشد سے لے کر رحمت للعالمین آئے۔ چھٹی صدی عیسوی کا زمانہ جو بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کا زمانہ ہے، اس زمانے میں نہ صرف سرزمین عرب بلکہ پوری دنیا جہالت اور گمراہی کا شکار تھی۔ یورپ جیسے تہذیب و تمدن کے گہوارہ ہونے کا دعویٰ رہا، جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ مسیحی دنیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے منحرف ہو کر عقیدہ تثلیث میں الجھ کر رہ گئی تھی، یعنی 3 خداؤں کو مانتی تھی۔ ان کی عبادت گاہیں جرائم کے مراکز بن چکی تھیں اور معاشرہ فسطیوں کی گہری دلدل میں ڈوب چکا تھا۔ ایران جیسے اس دور میں پارس کہا جاتا تھا، اگرچہ ایک بہت بڑی سلطنت تھی، لیکن یہاں کے لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے اور اخلاقی لحاظ سے نہایت پست ہو چکے تھے۔ یہی حال روم کی عظیم سلطنت کا تھا، جہاں دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی تھی، امرا کا طبقہ عیش کرتا تھا، لیکن رعایا مفلوک الحال تھی۔ ہندوستان میں نہ صرف خود ساختہ معبودوں اور دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی تھی، بلکہ سانپ، گائے، بندر اور پتھر وغیرہ بھی عبادت کے لائق سمجھے جاتے تھے۔ ذات پات کا ایسا خوفناک نظام رائج تھا کہ انسانیت پناہ مانگتی تھی۔ ایشیا کے دوسرے ملکوں برما، نیپال، چین اور آسام وغیرہ کا بھی یہی حال تھا۔ کعبہ جیسے بیت اللہ یعنی خدا کا گھر کہا جاتا تھا، اس پر 360 بتوں نے قبضہ جما رکھا تھا۔ انسان کا دشمن اور بھائی کے لہو کا پیاسا تھا۔ پانی پینے پلانے، خون چاٹ لینے کے بعد بھی سرد ہونے کا نام نہ لیتے تھے۔ یتیموں کا مال ہڑپ کر لیا جاتا تھا اور بیٹیوں کے زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ قتل اور غارت گری، چوری ڈاکہ، شراب نوشی اور قمار بازی جیسی لعنتیں کھلے بندوں ہوتی تھی، اور کسی قسم کا خوف یا شرمندگی محسوس نہیں کی جاتی تھی۔ غرض یہ کہ پورا روئے زمین کفر و شرک اور ظلم و تعدی سے بھر چکا تھا۔ پتھروں اور درختوں کے علاوہ مظاہر فطرت یعنی سورج، چاند اور ستاروں کی پرستش کی جاتی تھی۔ اخلاق کے جرائم انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ ظلم و استبداد، معاشی استحصال اور جابر اور ظالم حکومتوں کے غیر منصفانہ قوانین نے انسانیت کو تباہی کے کنارے پر لا کھڑا کیا تھا۔ یہ تھے وہ حالات اور کھٹا ٹوپ اندھیرے جن کو دور کرنے کے لیے عرب کی سرزمین سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں وہ آفتاب ہدایت اور سراج منیر طلوع ہوا، جس کی چکا چوند
چوند کر دینے والی روشنی نے جہالت کی تمام تاریکیوں کو کافور کر دیا۔ چمکا جو چاند زیست کا چہرہ نگر گیا، سورج غم حیات کا جانے کدھر گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ حق کے لیے صرف 23 برس دیے گئے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کے لیے مبعوث ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا انسانیت کو تبلیغ کرنا تھی۔ لیکن اس حقیقت کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا کہ اس مختصر سی مدت میں اللہ تعالیٰ کے اس عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف دنیا عرب بلکہ پوری دنیا میں وہ انقلاب عظیم برپا کیا کہ وہ معاشرہ جو اپنے افواہ و اعمال اور اخلاق و کردار کے لحاظ سے حیوانوں سے بھی بدتر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو کر فرشتوں سے افضل گردانا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرے پڑوں کو پشتیوں سے اٹھا کر بلندیوں پر بٹھا دیا، غلاموں کو آقا بنا دیا، انہیں لشکروں کی قیادت عطا کی اور انہیں عزت و احترام کے قابل بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاکم بن کر دوسروں کو غلام بنانا نہیں سکھایا بلکہ انہیں امامت کا اہل بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم عام کیا، قرآن کی تعلیمات کے مطابق لوگوں کو دانش و حکمت سکھائی تاکہ وہ دنیا بھر کی امامت کے اہل بن جائیں۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں مسلمان عرب سے نکلے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا علم لے کر پوری دنیا پر چھا گئے۔ کیا امیوں نے جہاں میں اجالا، ہوا جس سے اسلام کا بول بالا، بتوں کو عرب اور عجم سے نکالا، ہر ایک ڈوبتی ناؤ کو جا سنبھالا، زمانے میں پھیلائی توحید مطلق، لگی آنے گر گر سے آواز حق حق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخ انسانی میں جو سب سے بے مثال اور حیرت انگیز کارنامہ سر انجام دیا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی مختصر مدت میں ہر طرح کی مخالفتوں، الزام تراشیوں، دھمکیوں اور سازشوں کا مقابلہ ایسی شان اور استقامت سے انجام دیا کہ پوری عرب قوم کی کایا پلٹ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق و کردار سے دشمنوں کو دوست اور خون کے پیاسوں کو اپنا جانثار بنا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دشمنوں کے درمیان رہ رہے تھے تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی امانت، دیانت اور سادگی کا مرکہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اسلامی حکومت کے سربراہ تھے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہی انداز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف سے حکومت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہ تھا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہوں۔ جنگ اور سفر، خندق کی کھدائی اور مسجد کی تعمیر اور ایسے دیگر مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر مٹی ڈھونے، پتھر توڑنے اور لکڑیاں چننے کے کام اپنے دستے مبارک سے انجام دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ جنگ کی حالت میں بھی بدعہدی یا دھوکے سے کام نہیں لیا، اپنے بدترین دشمنوں پر ظلم نہیں کیا۔ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے، وہ لوگ جنہوں نے پتھر مار مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا تھا، وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے نکال دیا تھا، وہ لوگ جنہوں نے عرب کے تمام قبائل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑا کر دیا، ان سب لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح پانے کے بعد معاف کر دیا۔ ساری تاریخ انسانی عفو و کرم کی ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ رسول پاک کی سیرت کا یہ کتنا حسین رخ ہے، رسول پاک کی سیرت کا یہ کتنا حسین رخ ہے، خدائے پاک سے دشمن کے حق میں بھی دعا کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو انسانیت کی محسن قرار دیا جا سکتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ایک ایسے معاشرے کے رسم و رواج، اخلاقی اقدار اور آداب معاشرت، طرز فکر اور اندازہ نگاہ تک کو بدل کے رکھ دیا جو سر سے لے کر پاؤں تک قبائلی تہذیب میں ڈوبا ہوا تھا۔ قبائلی تہذیب اپنے آپ کو بڑا خیال کرتی تھی، اپنے آپ میں مگن ہوتی ہے اور یہ تہذیب غرور و تکبر کی تہذیب ہوتی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تہذیب کو عاجزی سکھائی، کسی کے سامنے سر تسلیم ہم کرنا سکھایا۔ یہ لوگ آسانی سے جوا چھوڑنے، شراب کا پیالہ توڑنے اور بیٹیوں کو قتل کرنے سے باز آنے والے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انہیں اس بات پر قائل کیا کہ اور آمادہ کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم تسلیم کریں۔ اس کے بعد ہی یہ موقع آیا کہ انہوں نے شراب کے پیالے توڑ دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے جو اترک کر دیا اور بیٹیوں کو عزت دینی شروع کر دی۔ اسی طرح عرب معاشرہ بت پرستی کا عادی ہو چکا تھا۔ ہر قبیلے کا اپنا بت، اپنی پہچان، اپنا معبود اور اپنی عبادت گاہ تھی۔ یہ بھی فخر اور غرور کا ایک انداز تھا کہ کوئی کسی کے
رب کو پوجنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس مزاج کے لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رب کی عبادت کی دعوت دی اور ہر بت کی نفی کر دی، ان کعبوں کو بتوں سے پاک کیا اور ہر بت کو ڈھا دیا۔ یہ تبدیلی بھی حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی لا سکتے تھے۔ اس کے علاوہ عرب دوسروں کو اپنے سے بڑا تو بہت دور کی بات کسی کو اپنے برابر بھی نہیں مانتے تھے۔ برابری اور بڑا بننے کے چکر میں سر کاٹ دینا یا اپنا سر کٹا لینا ان کے لیے معمولی بات تھی، لیکن سر جھکانا ان کے لیے بے حد مشکل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو بالکل بدل کر رکھ دیا، مساوات اور اخوت عام ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، لیکن صحابہ کرام انہیں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کرنے پر ایک بڑے قبیلے کی عورت کو سزا دی تو وہ قبیلہ یہ سب کچھ دیکھتا رہا لیکن اف نہ کر سکا۔ جس معاشرے میں غلام اور عورت کی حیثیت جانور سے بدتر تھی، اس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے غلام انسان بن گئے اور عورت برابر کی شہری قرار دی گئی۔ ماں، بہن، بیٹی اور بیوی ہر روپ میں اسے بہت بڑا مقام بخش دیا گیا۔ وہ نبیوں میں رحمت کا لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ الغرض تاریخ انسانی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اعلیٰ و عرفہ مقام رکھتی ہے جس کی کوئی نظیر نہیں۔ تاریخ ایسے لوگوں کے ذکر سے بھری پڑی ہے جنہوں نے کسی نہ کسی دور میں کسی نہ کسی طریقے پر انسانی فکر، عقائد، طرز معاشرت، علم و ادب اور تمدن پر اپنے تاثرات چھوڑے، لیکن ان لوگوں کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان بڑے بڑے لوگوں کے کمال کی چمک دمک انسانی زندگی کے ایک یا زیادہ سے زیادہ دو شعبوں سے آگے نہیں بڑھنے پاتی۔ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی تنہا شخصیت ہے جس میں تمام کمالات جمع ہیں۔ وہ خود ہی فلسفی اور حکیم ہیں اور خود ہی اپنے فلسفہ کو عملی زندگی میں نافذ کرنے والے بھی۔ وہ سیاسی مدبر بھی ہیں اور قومی لیڈر بھی اور قانون واضح کرنے والے بھی۔ ان کی نظر پوری انسانیت پر پڑتی ہے اور چھوٹی تفصیلات تک جاتی ہے۔ کھانے پینے کے آداب اور جسم کی ظاہری اور باطنی صفائی سے لے کر بین الاقوامی تعلقات تک ایک ایک چیز کے متعلق وہ احکامات اور ہدایت دیتے ہیں اور اپنے نظریات کے مطابق ایک ایسی مستقل تہذیب کو وجود میں لا کر رکھ دیتے ہیں جو صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی ایک قابل تقلید تہذیب ہے۔ اور یہ سب کچھ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت ہے، انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہر لحاظ سے قابل تقلید ہیں۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار رہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول آخر، وہی قرا، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی